ترکی کی دفاعی دنیا آج ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں پرانی جنگی حکمت عملیوں کی جگہ نئی سوچ اور نئے آلات لے رہے ہیں۔ کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ فضائی برتری کا معیار صرف پائلٹ کی مہارت، طیارے کی رفتار اور اسلحے کی درستگی ہے، مگر جس طرح ترکی نے بغیر پائلٹ لڑاکا پلیٹ فارم کی طرف قدم بڑھایا ہے، اس نے اس تصور کو جڑ سے بدل دیا۔ گوکدوان میزائل کی 200 کلومیٹر کی رینج، جو امریکی درمیانے فاصلے کے میزائل کے برابر ہے، یہ واضح کرتی ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن اب ایک نئی تشکیل پا رہا ہے۔ ترکی کا کیزلیما صرف ایک ڈرون نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جسے مستقبل کے فضائی مارکوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کا ریڈار، اس کے میزائل، اس کے ڈیزائن اور آنے والے برسوں میں اس کے 2 انجن والے سپر سونک ماڈلز جو ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اب صرف تجربے کا موضوع نہیں رہی، بلکہ میدانوں کی حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ ترک ایکسپرٹس کے مطابق کیزلیما کی توجہ فضا سے فضا میں مار کرنے والے مشنز پہ ہے، اور یہ وہ شعبہ ہے جو کبھی صرف مہنگے لڑاکا طیاروں کی دسترس میں تھا۔ آج صورتحال اس وقت مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب اس کی تشکیل میں زیادہ تر نظام مقامی ہیں، ترکی کے اپنے ریڈار مقامی ہے، میزائل مقامی ہے، مستقبل میں انجن بھی مقامی ہوگا، اور اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ان پابندیوں اور رکاوٹوں کی دیواریں جو کبھی عسکری ترقی کو سست کر دیتی تھیں، اب ترک صنعت کے سامنے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ ریٹائرڈ ترک جنرل حسین فضل نے یہ کہا ہے کہ جب ایک ہی وقت میں آپ سمندر، زمین اور فضا کی نگرانی میں بغیر پائلٹ پلیٹ فارم شامل کرنا شروع کر دیں تو دفاعی صلاحیت ایک نئی بلند سطح پہ پہنچ جاتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پائلٹ کا کردار تبدیل ہو رہا ہے۔ کاکپٹ جو ہے اس کی جگہ، تنگ جگہ جو ہے اس سے نکل کے زمین پہ بیٹھ کے پوری لڑائی کنٹرول کر سکے گا اب شخص۔ تمام ڈیٹا اس کے سامنے ہوگا، تمام صورتحال واضح ہوگی، اور میزائل فائر کرنے کا فیصلہ ایک ایسے ماحول میں ہوگا جہاں خود اس کی زندگی خطرے میں نہیں ہوگی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایک تجربہ کیا جسے انجام دینے کے لیے سینوپ کے ساحل کے قریب آسمان پہ ایک عجیب سکوت چھایا ہوا تھا، اور یہ تجربہ کیا ترکی نے۔ نیچے ریڈار اپنی دھڑکنوں میں مصروف تھے، اور اوپر کیزلیما اپنے سرخ نام کی شہر کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسی دوران ترک فضائیہ کے 2 F-16 آسمان میں نمودار ہوئے، ایک کیزلیما کے ساتھ فارمیٹنگ میں، دوسرا ہزاروں فٹ دور ہدف کے طور پہ۔ اس پورے منظر میں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کیزلیما کے اندر نہ کوئی پائلٹ تھا، نہ کوئی انسانی ہاتھ تھا، صرف ایک خودکار دماغ تھا جو جدید سینسرز اور ریڈار کے ذریعے دشمن کی سانسوں تک کو گن رہا تھا۔ 50 کلومیٹر دور موجود F-16 بھی انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کیزلیما نے اسے ڈیٹیکٹ بھی کر لیا، ٹریک بھی کر لیا، پھر ایک لمحے میں میزائل کی ورچوئل فائرنگ کے ساتھ نیوٹرلائز بھی کر دیا۔ گویا اگر یہ منظر حقیقی جنگ کا ہوتا تو ایک انسان بردار جنگی طیارہ اس بغیر پائلٹ ذہین پرندے کے ہاتھوں لمحوں میں تباہ ہو چکا ہوتا۔ اسے کیزلیما بھی کہا جاتا ہے اور کیزل ایلما بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر میں آپ کو یادداشت بتاؤں، کہانی بتاؤں اور اس کا ماخذ بتاؤں، تو ایک وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کا بھی وجود عمل میں نہیں آیا تھا، تو اس وقت ایک خفیہ تنظیم تھی جو کام کرتی تھی ایک نئی ریاست کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے۔ ان لوگوں کو ایسے سپاہی کہا جاتا تھا جو خفیہ طور پہ کام کرتے تھے، اور یہ وہیں سے اختراع نکلی ہے کسی بھی سپائی ایجنسی کی۔ اب ہر ملک کے اندر ایک سپائی ایجنسی موجود ہوتی ہے جو ان کی اصل ایجنسی ہے، جو لوگ سامنے نہیں ہوتے بلکہ پس پردہ رہ کے تگ و دو کرتے ہیں ریاست کو بچانے کے لیے اور ریاست کی خیر خواہی کے لیے اور دشمن کو ہدف بنانے کے لیے۔ تو اس وقت جتنے بھی اس کے ایجنٹس ہوا کرتے تھے، وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ تو کہا جاتا تھا میں مسافر ہوں، اور پھر پوچھتے تھے کہ تمہاری منزل کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا میری منزل کیزل ایلما ہے، یعنی سرخ سیب۔ کیزل ایلما کو ترکی کی زبان میں سرخ سیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ سرخ سیب والا منظرنامہ وہ تھا جو قسطنطنیہ سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ قسطنطنیہ کے اوپر جس کا راج ہوگا وہ پوری کی پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور قسطنطنیہ کو تشبیہ دیتے تھے کیزل ایلما سے، اور اب اسی کے نام کے اوپر یہ طیارہ بنایا گیا۔ اس طیارے کی اصل کامیابی صرف نشانہ لگانا نہیں تھی، اصل کامیابی اس کا وہ رابطہ تھا جو طیارے، ریڈار اور میزائل کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ کے بہتا رہے۔ کیزل ایلما سے مراد
ریڈار سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو اتنی رفتار اور درستگی سے اپنے پر کے نیچے نصب گوکدوان میزائل تک پہنچاتا ہے کہ ماہرین بھی حیران رہ گئے۔ یہ وہ سنگ میل تھا جو اکثر ممالک صرف منصوبوں میں دیکھتے ہیں، مگر ترکی اسے عملی صورت میں سامنے لا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلجوق بیرکدار، جو خود ٹیسٹ فلائٹ کے دوران F-16 کے کاکپٹ سے اس پیش رفت کا گواہ تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ ترکی نے ہوابازی کی تاریخ میں ایک نئی سمت دے دی ہے۔ قزل علمہ کا پورا فلسفہ ایک نئے دور کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں طیارے صرف اڑتے نہیں ہیں بلکہ خود سوچتے ہیں۔ یہ ڈرون کم دکھائی دینے والا جہاز ہے اور فضا میں چپ چاپ دشمن کو سونگتا ہوا آگے بڑھتا ہے، پھر ایسے نشانے لیتا ہے جو پہلے صرف تجربہ کار پائلٹس کا خاصہ تھے۔ ترک ماہرین اسے سپر سونک رفتار تک پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور اگر یہ خواب حقیقت بن گیا تو مشرقی بحیرہ روم اور ایجبن خطہ کل کو ایسے ڈرونز کی مسلح نگرانی میں ہوگا جو سمندری جہازوں کے ڈیک سے ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے۔ اس سے ترکی کی بحری طاقت میں وہ اضافہ ہو جائے گا جو آج دنیا کے چند مخصوص ممالک کے پاس ہے۔ اس ایک تجربے میں کئی مراحل اکٹھے آزمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قزل علمہ نے F-16 کے ساتھ فارمیٹنگ فلائٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ انسان بردار جنگی طیاروں کے ساتھ مل کے مستقبل کے مشترکہ آپریشنز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پر کے نیچے نصب BVR میزائل یعنی بیانڈ ویژول رینج میزائل کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ آیا یہ میزائل کی موجودگی اس کی پرواز یا اس کے الیکٹرانک نظام پہ اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں، اور یہ مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ سب سے اہم وہ لمحہ تھا جب دشمن کے طیارے کی درست رفتار، سمت اور فاصلہ لمحوں میں میزائل تک منتقل ہوا اور میزائل نے ورچوئل فائرنگ میں ہدف کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ یہ تجربہ صرف ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ نہیں بلکہ دنیا کو یہ پیغام تھا کہ مستقبل کی فضائی جنگیں ان ذہین ڈرونز کے ہاتھ میں ہوگی جو انسان سے زیادہ تیز رد عمل دیتے ہیں۔ ترکی کے صدارتی مواصلات کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پیش رفت آنے والے برسوں میں فضائی جنگوں کو مکمل طور پہ بدل دے گی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جس قوم نے بیرکٹر TB2 کو عالمی میدان میں جنگ میں کامیابی کی علامت بنایا ہے، وہ اب اس سے کہیں زیادہ بڑا قدم اٹھا چکی ہے۔ ترکی کی دفاعی صنعت میں یہ رفتار اس لیے بھی ممکن ہوئی ہے کیونکہ اس کے مرکزی کردار صرف انجینئر نہیں بلکہ اس خواب کے محور ہیں کہ ترکی کو اسلحے میں خود کفیل ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہترین ممالک کے صف میں کھڑا کرنا ہے۔ سلجوق بیرکدار کی شخصیت اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہ نہ صرف اس صنعت کے تکنیکی معمار ہیں بلکہ قومی دفاع کے جذباتی بیانیے کی بھی علامت ہے۔ قزل علمہ نے اب تک 55 گھنٹے سے زیادہ پرواز کی ہے اور 15,000 فٹ کی بلندی پر 1 گھنٹہ 45 منٹ تک مسلسل اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب یہ 2026 میں ترک فوج کے اندر شامل ہوگا تو خطے کی فضائی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ قزل علمہ سرخ سیب قسطنطنیہ کا نیا نام استنبول، اور یہی اس کی ایک باقاعدہ شناخت بنایا گیا ہے۔ اگرچہ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ محدود حالات میں کیا گیا ہے اور اصل جنگی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر عسکری انقلاب کا پہلا قدم اسی طرح رکھا جاتا ہے۔ آج قزل علمہ نے جو دکھایا وہ کل کو میدان جنگ کا معیار بن سکتا ہے، کیونکہ ڈرون ٹیکنالوجی اب صرف نگرانی تک محدود نہیں ہے، وہ لڑائی کا مرکز بن چکی ہے۔ دنیا اس راستے پہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے جس راستے پہ اب ڈرون بنائے جانے ہیں، اور ترکی اب ان چند ممالک میں شامل ہے جو اس دوڑ کی اگلی قیادت سنبھال سکتا ہے۔ یہ صرف ترکی کا سفر نہیں ہے، دنیا بھر میں نئے تصورات جنم لے رہے ہیں، یعنی لائل ونگ مین، وفادار ونگ مین۔ کسی زمانے میں یہ صرف ایک خیال ہوتا تھا، یعنی لائل ونگ مین یہ کہ ایک طیارہ اڑ رہا ہے اور اس کے نیچے دیگر طیارے اسی کے ساتھ جو ہے وہ پرواز بھر رہے ہیں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کسی کی سمت تبدیل۔ مگر آج امریکہ اس کے 1000 طیاروں کے منصوبے بنا چکے ہیں۔ آسٹریلیا کا جو گھوسٹ بیٹ پروگرام ہے، یورپ کی مشترکہ ایئر وارفیئر ریسرچ ہے اور چین کی خفیہ پیش رفت ہے، سب اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہے کہ اگلی جنگ میں انسانی پائلٹ محض ایک حصہ ہوگا، وہ مرکز نہیں ہوگا۔ ڈرونز اور بغیر پائلٹ پلیٹ فارم وہ خلا پر کریں گے جو بجٹ، پائلٹس کی کمی اور مہنگے طیاروں کے اخراجات نے پیدا کیے۔ یہ انسانی پائلٹ کی جگہ نہیں لیں گے مگر لڑاکا بیڑوں کی تعداد، رسائی اور خطرے کی سطح کو بدل دیں گے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ سفر بالکل نیا نہیں ہے۔ کئی سال پہلے جب قزل علمہ کی تحقیق شروع ہوئی تھی تو پاکستان نے اس میں بھرپور دلچسپی لی تھی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان ٹیکنالوجی کی منتقلی کے معاہدے ہیں، ڈرونز کی خریداری ہے، مشترکہ منصوبے جو ہیں وہ ان کے چلتے ہیں، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس خطے میں دفاعی مستقبل صرف خریداری پہ نہیں بلکہ شراکت داری پہ قائم ہو رہا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں روس اور یوکرین کی جنگ نے ایک حقیقت ثابت کی ہے کہ ہر روز ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں، ہر حملہ، ہر دفاع، ہر حکمت عملی ان کے اوپر منحصر ہو چکی ہے۔ انسانی نقصان کا بڑا حصہ ڈرون کے ذریعے کیے گئے حملوں سے ہے، اور یہی وہ جنگ ہے جو ہر ملک کو دکھا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی اب نظریاتی بحث نہیں رہی، یہ بقا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ لیکن جب ترکی اس قابل ہوا کہ وہ F-16 جیسے طیاروں کو BVR یعنی نظر کی حد سے باہر رہ کے نشانہ بنانے والے پلیٹ فارم تیار کرے تو یہ محض ایک تکنیکی کامیابی نہیں تھی، یہ دنیا کو پیغام تھا کہ اب نئے کھلاڑی میدان میں اتر چکے ہیں،
وہ کھلاڑی جو نہ امریکہ کی برتری سے ڈرتے ہیں نہ چین کی رفتار سے ڈرتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیت پہ کھڑے ہیں۔ ڈگلس بیری جو مشاہدہ کرتے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، وہ کہتے ہیں امریکہ اور چین اس شعبے میں پیچھے نہیں ہے بلکہ کئی حوالوں سے آگے ہیں، مگر ترکی نے سست روی اور محتاط بڑھت سے نکل کے براہ راست میدان میں قدم رکھا ہے، اور یہی ترکی کی اصل فتح ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ٹیکنالوجی آنے والے برسوں میں جنگوں کا نقشہ بدلے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ایک ہتھیار کبھی گیم چینجر نہیں ہوتا، مگر کچھ ٹیکنالوجی جنگ کے چہرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور قزل علمہ اسی تبدیلی کا حصہ ہے۔ یہ ایئر فورسز کے لیے تعداد کا اضافہ کرے گا، ان کی رسائی بڑھائے گا، ان کا خطرہ کم کرے گا، اور فیصلے ممکن بنائے گا جو انسانی جان کو داؤ پہ لگا کے نہیں کیے جا سکتے۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں فضائی قوت کا دار و مدار صرف رفتار، اونچائی اور چھال پہ نہیں رہے گا بلکہ نیٹ ورک پہ ہوگا، ڈیٹا لنک پہ ہوگا، اے آئی پہ ہوگا، خود مختاری پہ ہوگا، جہاں طیارہ لڑے گا مگر پائلٹ زمین پہ بیٹھا ہوا فیصلہ کرے گا، جہاں دشمن کی دفاع کو کم لاگت والے ڈرون بھی اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا ماضی میں مہنگے طیارے بھی کبھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آنے والے برسوں میں پاکستان، ترکی، امریکہ، چین، یورپ اور آسٹریلیا سب اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں، اور جنگ کا نیا میدان یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس جنگ کا فاتح کون ہے، اس میں تیز رفتاری کون دکھاتا ہے، اس میں کس کس کے ماڈلز جدت پسندی کو اسلوب بنا کے آگے بڑھنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کچھ سال ہی باقی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔